یہ سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ مالک جیسے لوگ 20-20 سال سے ہمارے ساتھ لگے رہے اور ساتھ میں کام کرتے رہے لیکن پتہ نہ چلا انہوں نے اپنے اوپر ایک ایسا پردہ اڑا رکھا، تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسی کسوٹی فرمائیں کہ وہ تو بغل میں چھری منہ میں رام رام، اب ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ میں ہوں کسوٹی۔ جی بے شک۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، اب ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ میں ہوں کسوٹی۔ جی بے شک۔ اگر انہیں بلا وجہ مجھ سے بغض ہے تو سمجھ جاؤ منافق ہیں۔ اب اس سے کھول کے تو نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ اگر سرکار نے یہ فرمایا کہ ہمیں یونس پر اپنی ذات کا پورا بھروسہ ہے، تجھے کیوں نہیں ہے؟ اگر امام مہدی علیہ السلام کو اس پر بھروسہ ہے تو تجھے کیوں نہیں ہے؟ تو مولا علی کے دور میں لوگوں نے یہی سوال پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی کو دوست رکھے وہ مومن ہے، کیونکہ علی کو مومن کے علاوہ کوئی دوست رکھ ہی نہیں سکتا۔ علی کو مومن کے علاوہ کوئی دوست نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح اب اس دور میں یہاں مجھے تو سرکار نے بٹھایا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم۔ اگر مجھے سرکار نے نہ بٹھایا ہوتا تم یہاں بیٹھے ہوتے۔ اور بھی تو لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، یوٹیوب کے چینل بھی بنا رکھے ہیں، کیوں نہیں جا رہے لوگ؟ اس لیے کہ یہاں سرکار کا فیض ہے، یہاں پر اور اتنا ہی فیض ہے جتنا سرکار سے ہے، کیونکہ سرکار سے ہی ہو رہا ہے فیض۔ میرے بیٹھنے سے تم سرکار کی جدائی، فراق اور غیبت کے درد کو بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ کیونکہ سرکار کے پاس ہی بیٹھے ہو گے نا۔ کیوں بھائی اگر سرکار کی جدائی اور فراق اور غیبت کے بعد سرکار سے کم کوئی چیز ہوتی تو سرکار کی یاد آتی بہت زیادہ، وہ غیبت کا درد نہ جاتا اگر کم کوئی چیز ہوتی۔ تو ندیم بھائی سے جو سرکار نے فرمایا کہ ہم تمہارے سامنے ہی ہوں گے، بس تمہیں نظر نہیں آئیں گے، اصل بات یہ ہے ہوں گے سامنے ہی لیکن نظر نہیں آئیں گے، لیکن محسوس تو ہوں گے۔ محسوسات بھی تو ایک کہ کان کا سنا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، آنکھوں کا دیکھا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی کوئی کچھ بھی کہہ دے، کیا پتا سچ کہا جھوٹ کہا، تو تم نے کان سے سن لیا، کہا نہیں میں نے تو اپنے کانوں سے سنا۔ ابے کانوں سے جھوٹ بھی تو سن سکتا ہے تو۔ اور شیطان کو یہ طاقت ہے کہ وہ نظر بندی بھی کر دیتا ہے، تو آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے لیکن مرشد کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے یہی بات کہی نا کہ ان لوگوں نے اپنے گمان کی پیروی کی ہے، جو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہی ہے، وہاں عیسیٰ تھا ہی نہیں لیکن ان کو نظر آیا۔ دیکھو میرا اٹھنا بیٹھنا سرکار کے لیے ہے، میرا تم سے ملنا سرکار کے لیے ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ادب کرتے ہو، تعظیم کرتے ہو۔ میری جو تعظیم تم کرتے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا جو تم ادب کرتے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ میری تعظیم کرنا تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسبت قائم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے نا۔ لہذا
میں کسی کا دشمن نہیں، نہ میں کسی کا دوست ہوں، میں گوہر والا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم گوہر کی صدا لگانا، جو گوہر والا ہوگا وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ تو مجھے دیکھ کر، میرے پاس بیٹھ کر خوشی اسے ہوگی جو گوہر والا ہوگا، جس کو سرکار سے نسبت حاصل ہوگی۔ اور جس کو سرکار سے نسبت نہیں ہے بلکہ جن سے مخالف ہے، ابلیسی نطفہ ہے، شیطانی ہے، دجالی ہے، اس کو مجھے دیکھ کے خوشی تھوڑی ہوگی۔ وہ تو یہاں آ بھی جائے گا، بیٹھا رہے گا گردن جھکا کے، کبھی ناخن کریدے گا، دیکھ لینا تم جب تمہارا جی چاہے، کبھی ناخن کریدے گا، کبھی یوں یوں کرے گا، کبھی یوں یوں کھجائے گا۔ یہ 2-3 حرکتیں دیکھ لینا تم، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ دجالی بیٹھا ہوا ہے۔ اندرونی کیفیت تو تم جھانک نہیں سکتے نا۔ بھئی میری باتیں سن کے یوں یوں کیوں کرے گا آدمی؟ اپنے ناخن کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کا بس نہیں چل رہا کھڑا ہو کے گالیاں دے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی تم امیر معاویہ کو برا نہ کہو، سرکار نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، سرکار نے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ نے سرکار کا ہر لفظ سنا ہے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا، آپ نے ہر کتاب پڑھ لی ہے۔ تو ایک تعداد ایسی بھی ہے لوگوں کی جو مجھ سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ میں مولا علی کا حمایتی ہوں، میں پنجتن پاک کا حمایتی ہوں، میں امام علی مقام کا حمایتی ہوں، میں ان کے در کا کتا ہوں۔ جب جن سے مخالف کے لوگ یہ سنتے ہیں کہ بھئی یہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، امیر معاویہ کے بارے میں اور دیگر لوگوں کے بارے میں، تو وہ مجھ سے دشمنی کرتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، اتنی بڑی ہستیوں کی گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن یہ گستاخیاں میں نے تو نہیں کی، حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات تو ابن عباس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے جب کاغذ اور قلم منگایا اور یہ لڑائی جھگڑا ہوا، عمر بن خطاب نے تلواریں نکال لی، تو وہ باہر آ کے انہوں نے مٹی اٹھائی، اپنے سر پر رکھی اور کہا اے عمر بن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، آج تو نے ہمیں رسوا کر دیا، آج تو نے اس امت کو تباہ کر دیا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ تو کچھ امیر معاویہ اور یزید کے ناجائز نسل ہے جو مخالفت کرتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو سرکار گوہر شاہی کی ذات سے بغض ہے۔ اب وہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن یزیدیوں کو یہ نہیں معلوم کہ حسین کی شہادت ہو چکی ہے، حسین کی دوبارہ شہادت نہیں ہونی، حسین کی شہادت ہو چکی ہے، وہ کاغذی کارروائی پوری ہو چکی ہے، اب کربلا نہیں ہونا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا عروج ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی گھڑی نزدیک آ رہی ہے۔ ظاہر ہے اب جو فضول قسم کے منافقین اس حلقے میں آ کر چپک گئے ہیں، ان کو بھاگنا بھی تو ہے، بھاگیں گے، جائیں گے، صرف وہ رہ جائے گا جس کا سرکار گوہر شاہی کی ذات سے تعلق اور نسبت جڑی ہوئی ہے، جو سرکار کا سچا غلام ہے۔ طوفان یکا یک سے بکھر جائے گا ہر شخص، باقی جو بچا تیری عنایت سے بچا۔ تو بلال میں کسوٹی ہوں، خدا کی عزت کی قسم، سرکار گواہ ہیں، تجھے مجھ سے جتنی محبت ہے نا، سمجھ جا وہ مجھ سے نہیں، سرکار سے ہے، کیونکہ سرکار کی محبت کی وجہ سے ہی تو مجھ سے پیار کرتا ہے، ورنہ ہمارا کیا تعلق؟ سمجھ گئے؟ ایک خیال آیا تھا، کرم فرمائے تو میں، جیسے وہ کاغذ قلم کی بات ہوئی تھی، حدیثوں میں آیا، جیسے ابن عباس کی ابھی آپ نے فرمایا، تو جب امام مہدی علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے تو کاغذ قلم نہیں منگوایا، بلکہ پیش لفظ میں پہلے سے لکھ دیا کہ چاند، سورج، حجر اسود کے بارے میں کوئی کسوٹی تمہیں ملنا ہو، پوچھنا ہو تو یونس الگوہر سے پوچھ لیں۔ مالک یہ جب خیال آتا تو بڑا دل باغ باغ ہوا۔ یہ ابھی 2 دن پہلے اسی حدیث کے حوالے سے ذہن میں خیال آیا، تو میں سوچا آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ یہاں وہ خیال نہیں آیا تمہیں جہاں دین الہی میں
سورج کی تصویر ہے، چاند کی تصویر ہے، وہاں سرکار نے میری غزل کا ایک شعر لکھوایا کہ یہ چاند میں بھی جلوہ ہے، سورج میں بھی جلوہ ہے، لیکن نیچے میرے بندے کا ایک شعر بھی لکھا ہے کہ یہ چاند اور یہ سورج کیا گواہی دیں گے تیری ہے گوہر، کہ ان میں چہرہ تو ہے، یہ اللہ کی نشانیاں تو ہیں، لیکن میرے بندے کی بھی بات سن لو کہ یہ کیا گواہی دیں گے، میں مر گیا ہوں۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی۔ ان کی گواہی اتنی معتبر نہیں ہے ان کی نظر میں جتنی گواہی اس کی معتبر ہے جس کے باطن کو انہوں نے خود سنوارا ہے۔ بھائی بتائیے، حجر اسود کتنی دفعہ آپ کے گھر آیا ہے؟ چاند کتنی دفعہ آپ سے مخاطب ہوا ہے؟ سورج کتنی دفعہ آیا، بلال آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو یو؟ ہم تو گئے۔ چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری اے گوہر، ہے ثبوت حق تیرا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ ایک ہم پلہ شیطان ہے، ایک ہم پلہ شیطان ہے۔ جب میری گفتگو سن کے تم گھر جاؤ گے، وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑے گا، اور وہ جو تار نور کی لگی ہوئی ہے کاٹ تو نہیں سکتا وہ، لیکن اس کے ارد گرد جو نور جمع ہو گیا ہے اس کو ہٹا دے گا۔ گھر جا کے پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ کبھی بھی مستحکم طور پر تمہارے دل میں وہ یہ یقین اور ادب رکنے نہیں دے گا کہ یار سیدی کو سرکار گوہر شاہی نے بٹھایا ہے، لہٰذا اس کی بات سنو۔ گھر جا کے یہی خیال آئے گا، ارے یار ان کو کیا پتا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، جس کے سر پر گوہر ہو، جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ۔ یہ قلب میں خیال کا جم جانا یہ سرکار کی نظر اور عطا سے ہے۔ جن کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا دور دور رہتے ہیں، دور دور رہ کے پیار کرتے ہیں، تو شیطان ان کو تنگ نہیں کرتا، یہ تو دور ہے۔ جو بہت زیادہ نزدیک ہر وقت رہتے ہیں نا، ان کے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے۔ اگر ان کے میں ذہن خراب نہ کروں تو پھر تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے۔ جو جتنا بھی قریب آئے گا شیطان اس کو اتنا ہی کرے گا۔ جس طرح فٹ بال میں اور کرکٹ میں ہوتا ہے کہ میچ ہونے سے پہلے نا وہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے جو پلیئرز ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب جیسے میں مثال دوں وراٹ کوہلی کی، اب انڈیا کی ٹیم کا کسی سے میچ ہوگا تو دوسری والی جو ٹیم ہے وہ سب سے زیادہ اس کو اسٹڈی کرے گی، اس کے شاٹس بار بار دکھائے جاتے ہیں۔ وہ جو صرف ٹریننگ نہیں کرتے یہ جا کے کرکٹ کیمپ میں، ہاں جس ٹیم سے میچ ہو رہا ہے اس کے ہر پلیئر کا اسٹائل، اس کی کوالٹیز، اس کی ویکنیسز، اس کا اسٹرانگ پوائنٹ بتاتے ہیں۔ نہیں بتائیں گے کہ یار آف کے اوپر یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ وہ آف پر بال نہ کرے اس کو، کیونکہ وہاں بہت اسٹرانگ ہے وہ۔ تو پھر جب میچ ہوتا ہے تو وہ بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ہاں ایسی تھوڑی ہے کہ یوں گھمایا ظاہر شاہ کی طرح لگا پھینک دی بال۔ وہ اسٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور پھر اسٹڈی کرنے کے بعد اس بالر کو لے کے آتے ہیں کہ جو بالر جو ہے اس کی کمزوری کی جگہ پر بال پھینکتا ہے، اس طرح وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ اسٹڈی وغیرہ نہ کریں تو خوب دھلائی ہو سب کی۔ اسی طرح فٹ بال میں بھی ہوتا ہوگا کہ بھائی یہ پلیئر جو ہے وہاں سے آتا ہے اور سینٹر میں آ کے اس کو بال دیتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ ان کا کمبینیشن ہے، یہ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، بیچ میں توڑ دو اس کو، ہے نا، بیچ میں سے توڑ دو کہ اس کی جو پاسنگ ہے یہاں سے یوں، یہاں سے یوں، یہاں سے یوں نہ ہے، اس کو توڑ دو۔ اب یہ تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بھائی فلاں نے اتنے گول کیے ہیں، ہے نا۔ اب وہ جو ڈی کے برابر میں کھڑا ہو کے بار بار گول کر رہا ہے
وہ تو چونا لگا رہا ہے لوگوں کو. ابے وہاں سے یہاں تک بال لایا کون تھا؟ خضر علیہ السلام نے تو لا کے نہیں دی بال، ہے نا؟ ہاں، تو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس نے اس کو پاس دینا ہے اور اس نے اس کو، لہٰذا ان کو بلاک کر دو، یہ بیچارہ رونالڈو کھڑا رہے گا، بال آئے گی تو گول کرے گا نا. اسی طرح ابلیس بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں بندہ یونس کے بڑا قریب ہے، اس کو جو ہے نا کسی کے ذہن کو الجھا دو اگر بالکل فارغ ہے. یعنی اگر پتہ چلا ارے یار اس کے گھر میں تو سب ٹھیک ہے، بیوی بھی تنگ نہیں کرتی ہے، شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے، بھئی یونس کے قریب ہے یہ اور اس کو کوئی تنگ نہیں کر رہا، ابے وہ تو مشن کی کہانی بہت آگے بڑھا دیں گے. پہلے تو کوشش کرتا ہے کسی بیوی میں گھس جاتا ہے، سب کا یہی خیال ہوتا ہے یہ سرکار سے بڑی پیار کرتی ہے بیوی، ذاکر قلب بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ابلیس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ولی کے اندر بھی گھس سکتا ہے، وہ فقر با کرم کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی گھس سکتا ہے، اور بیوی تو اس کا ایک شیطان کا ایجنٹ ان کے اندر ہوتا ہے. جو آپ کے اندر لطیفہ نفس ہے، اس طرح کے کئی زلین جرثومے عورت کے خون میں گردش کرتے ہیں جو ہر ماہ نکلتے ہیں ماہواری سے. ماہواری کا خون نکلنا ناپاکی کیوں کہلاتا ہے ایک ہفتے تک؟ کیونکہ وہی جرثومے جو تمہارے اندر لطیفہ نفس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کروڑوں جرثومے جب وہ ماہواری کا خون اس عورت کو آتا ہے تو وہ نکلتے ہیں. اس طرح سب سے پہلے تو وہ یہی کرتا ہے شیطان کہ بیویوں کی جو ہے نا چابی گھما دیتا ہے. جیسے وہ کھلونا آتا تھا نا، چابی بھرو، جتنی چابی بھریں گے پھر رک جائے گا. وہ شیطان ان کی روزانہ چابی بھرتا ہے. وہ شوہر کو بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ تو سرکار سے بڑا پیار کرتی ہے، یہ تو مشن بڑا پیار کرتی ہے، پیار ویار سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، ہم نے ازلی مومنوں کو دیکھا ہے کہ وہ شیطان نے ان سے بڑے بڑے کارنامے کرا دیے. ازلی مومنوں کو دیکھا ہے کہ شیطان نے ان سے بڑے بڑے کارنامے کرا دیے. ان کو تو نظر تو ہے نہیں نا. اب تم میں ہے کوئی اہل نظر؟ ہے کوئی اہل نظر؟ نہیں. اب تم کو کیا پتا چلے گا کہ تمہارا یار کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. سرکار نے ایک دفعہ ایک بات کہی کہ عورت جب رو رو کے بیان کر رہی ہو تو اس کی بات کا کبھی یقین مت کرنا. ایک ہوتا ہے صرف رونا، خاموشی سے رو رہی ہے، سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رونے دو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اجر دے گا. لیکن اگر وہ رو رو کر کے شکایتیں کرے تو یہ جو ہے فرمایا کبھی یقین نہیں کرنا، شیطان بول رہا ہوتا. اچھا، اب اگر وہ میرے قریبی بندہ وہ بیویوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے رکھے اور بیویوں کے ذریعے شیطان کا کام نہ ہو تو پھر اس کے ذہن کو خراب کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی سیدی گمراہ ہیں، گستاخ ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے سیدی کے ذہن سے نکل گیا، میں مشورہ دے دوں، یہ کر لو، ایسا کر لو، یوں ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. یہ شیطان کرواتا ہے. ہم چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس کا ایمان ضائع ہونے والا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں یار چپ ہو جا، خاموش. اس پورے واقعے میں تجھے گوھر شاہی یاد نہیں آئے کہ وہ بھی ہیں؟ تو سب سے بڑا امتحان سرکار نے فرمایا کہ نبیوں کا ہوا، اس سے بڑا رسولوں کا ہوا، اس سے بڑا مرسلین کا ہوا، اس سے بڑا اولو العزم مرسلین کا ہوا، اور پھر سب سے بڑا امتحان محمد رسول اللہ کا ہوا. کیسے کیسے امتحان ہوئے. آپ کی عزت بھی داؤ پر لگا دی گئی. بی بی عائشہ جو رک گئی تھی پیچھے اور ہار کا معاملہ ہوا تھا، تہمتیں لگائی گئی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، بلکہ اہل تشیع حضرات تو اس بات پر 100% ان کا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا. اہل تشیع حضرات تو یہ کہتے ہیں. تو اس راستے میں سب سے زیادہ رسول اللہ کو تکالیف دی گئی، ستایا گیا. اور پھر سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ حضور سے بھی زیادہ اس راستے میں ہم کو ستایا جا رہا ہے. اور پھر وہ لوگ جو ہمارے قرب میں ہیں ان کو ستایا جائے گا. سرکار کے قرب میں جو لوگ ہیں ان کو اتنا ستایا جائے گا جتنا نبیوں کو ستایا نہیں گیا. تو ہمت کی ضرورت ہے
اور اس یقین کی ضرورت ہے کہ سرکار میرے ساتھ ہے. غم آنے کی نہیں پرواہ، غم خار نہ بچھڑے. غم تو آئے گا، غم خار اگر ساتھ ہے تو خیر ہے. زخم کھا کر آہ بھرنا نہیں ہے شان درویشی، یہ یاد رکھنا. اور یقین کامل ہونا چاہیے، سرکار ہیں. کسی کا برا مت چاہو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کے ساتھ ناحق نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت. ہر انسان کی عزت کرو، کسی کا حق غصب نہ کرو، کسی کو ہاتھ سے، زبان سے، نگاہ سے تکلیف نہ پہنچاؤ. اس کے بعد کسی سے ڈرو مت کہ میں نے کسی کا کچھ کیا ہی نہیں، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. سچا انسان ہوں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہیں. اوپر ایک اور بھی عدالت ہے، اوپر ایک اور بھی جج ہے. وہ جج ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں، کیونکہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کیونکہ ہم کسی کو درد نہیں دیتے، کسی کی کردار کشی نہیں کرتے. وہی کہتے ہیں جو سچ ہے.